اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں تو یہ واقعہ آپ کے لیے ہے۔ ملک رفیق احمد اعوان ہری پور میں رہتا تھا اور وابڈا میں ایس ڈی او تھا۔ اس کی 5 بیٹیاں ہوتی ہیں۔ بڑی بیٹی ہے لیلا ملک، اس سے چھوٹی ہے شری ملک، پھر ماروی ملک، پھر سسی ملک، اور سب سے پیاری سب سے چھوٹی ہے زحا ملک۔ جب ملک رفیق احمد اعوان کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ بہت مٹھائیاں بانٹتے ہیں، بہت خوشیاں کرتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوسری بیٹی عطا کرتا ہے، پھر مہمان آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ماں باپ خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ تیسری بیٹی پیدا ہوتی ہے، آدھے رشتہ دار آتے ہیں، آدھے آتے نہیں ہیں، اور جو آتے ہیں نا مبارکباد کے ساتھ ساتھ تانے بھی دیتے ہیں کہ بیٹیوں کو پیدا کری جا رہے ہو، بیٹا کب پیدا کرو گے؟ تم نے بیٹیوں کے چکر میں، بیٹا پیدا کرنے کے چکر میں بیٹیوں کی لائن لگا دی ہے۔ مہمان تانے کے چلے گئے۔ جب چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، تھوڑے سے مہمان آئے، باقی آئے ہی نہیں، اور بڑے بڑے تانے دے گئے۔ ملک رفیق اعوان سے کہتے ہیں تمہاری بیوی میں صلاحیت ہی نہیں ہے بیٹا پیدا کرنے کی، تم چھوڑو اس کو، طلاق دو، کہیں اور شادی کر لو، اور اتنی بیٹیاں پیدا کری جا رہے ہو، کیسے پالو گے، کیسے پرورش دو گے، کیسے پڑھاؤ گے، کون کرے گا تمہاری بیٹیوں کی شادی؟ تم عقل کو ہاتھ مارو، سمجھدار پڑھے لکھے انسان ہو، کیوں بیٹیوں کی لائن لگائی جا رہے ہو؟ وہ اتنے بڑے بڑے تانے دے کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 5ویں بیٹی عطا کی۔ جب 5ویں بیٹی عطا کی، کوئی رشتہ دار آیا ہی نہ گھر پہ مبارکباد دینے۔ جس کسی کو تھوڑی بہت توفیق ہوئی اس نے فون پہ مبارکباد دے دی۔ ماں باپ کو نا اتنا دکھ بیٹیوں کا نہیں تھا جتنا دکھ نا رشتہ داروں کے تانے کا تھا۔ رشتہ دار کوئی پرائے تھوڑی تھے، اپنے سگے تھے نا، بہن بھائی چاچے تائے یہی لوگ تھے، پھوپھیاں وغیرہ۔ اب ملک رفیق نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پہ توجہ دینی شروع کر دی۔ ان کو جب پڑھائی میں آگے پڑھنے کی کوشش کی، ان کو لے کے ہری پور سے آ گیا راول پنڈی۔ راول پنڈی میں جس سکول میں بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو نے تعلیم حاصل کی تھی نا، اس سکول میں اپنی بیٹیوں کو داخل کرا دیا، اور سارے بیٹیوں کو ماں باپ نے اپنے پاس بٹھایا، اور پاس بٹھا کے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا جب آپ لوگ پیدا ہوئی تھی نا تو رشتہ داروں نے اتنے تانے دیے تھے کہ تمہاری ماں ہر وقت روتی رہتی تھی، تمہاری ماں کو بھی ڈر تھا کہیں سچی مچی میں اس کو طلاق نہ دے دوں۔ رشتہ داروں نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا، میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، لیکن میں نے لوگوں کی بات سنی کر دی۔ اب نا آپ کے پاس ہے، اب آپ پڑھ لکھ کر نا رشتہ داروں کو منہ توڑ جواب دو۔ بچیوں نے سوچ لیا کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ بچیوں نے سارے کام چھوڑ دیے اور تعلیم پہ فوکس کرنا شروع کر دیا۔ بڑی بیٹی جس کا نام تھا لیلا ملک، اس نے سن 2018 میں سی ایس کا امتحان پاس کیا۔ سی ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ گئی۔ جب وہ اسسٹنٹ کمشنر لگی ہے، ماں باپ نے خوشیاں منائی، سارے رشتہ دار آ گئے، مبارکباد لے کے، گفٹ لے کے، پھول لے کے، ماں باپ گلے ملتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں رشتہ دار۔ وہ دونوں میاں بھی دیکھتے ہیں، رشتہ دار سے پہلے سے ہم سے ملنا پسند نہیں کر رہے تھے، جب سے بیٹیاں پیدا ہوئی تھی آج بڑے یاد آ گئے۔ اب بیٹیاں جو تھی نا، باقی 4 بیٹیاں جو 4 بہنیں تھیں لیلا کی، انہوں نے سوچ لیا ہم نے بھی بڑی بہن کی طرح سی ایس ایس کا امتحان پاس کرنا ہے اور کوئی سرکاری عہدہ پانا ہے۔ بڑی بہن نے بھی ان کو سپورٹ کیا، خوب تیاری کرائی۔ 2 سال بعد شری ملک نے بھی سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا، وہ بھی سرکاری بڑے عہدے میں فائز ہو گئی۔ اس کے بعد پھر مہمان آئے، رشتہ دار آتے ہیں، خوب مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر تیسری بیٹی نے بھی 2 سال بعد سی ایس کا امتحان پاس کیا، وہ بھی سرکاری عہدے فائز ہو گئی۔ رشتہ دار پھر آئے، مٹھائیاں دی، مبارکباد دی۔ چوتھی بیٹی بھی اس طرح ہی سی ایس کا امتحان پاس کر گئی۔ وہ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی زحا ملک، جس کی پیدائش پہ کوئی آیا ہی نہیں تھا، مبارکباد دینے کوئی آیا ہی نہیں تھا، جب اس نے سی ایس کا امتحان ٹاپ کے نمبروں سے پاس کیا اور سرکاری بڑے عہدے فائز ہو گئی نا، تو جو رشتہ دار تھے، اچھے بچے سب، پورا خاندان آ گیا گھر پہ، مبارکباد پہ مبارکباد دے جا رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کو تو پہلے امید تھی آپ اتنے قابل ہوں، آپ لوگوں کی بیٹیاں قابل ہوں گی نا۔ اور وہ ماں باپ ان کا منہ دیکھ رہے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، کس منہ سے مبارکباد دیتے ہیں، اور لوگوں سے فرمائشیں ڈلوا رہے ہیں کسی جاننے والے سے کہ یار ہمارا ان کے گھر رشتہ کرا دو۔ وہی لوگ جو کہتے تھے کہ تمہاری بیٹی کو رشتہ کون دے گا،
وہی لوگ ادھر ادھر سے سفارشیں ڈلوا کے سب پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر میں رشتہ کر دے. اور جو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں پاکستان کی ان 5 بیٹیوں کو، 5 بہنوں کو، جنہوں نے پوری دنیا میں ریکارڈ قائم کر دیا. پوری دنیا میں کوئی بھی 5 بہنیں ایسی نہیں ہیں جنہوں نے CSS کے امتحان پاس کر کے ایک بڑا سرکاری عہدہ پایا. وہ سلام پیش کرتے ہیں ان ماں باپ کو، ان کے صبر کو. انہوں نے لوگوں کی کتنی باتیں سنی، کیا کیا برداشت کرنا پڑا، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی. جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں نا، وہ کبھی بھی غمگین نہ ہوں. آپ کے ہاتھ میں ہے بیٹیوں کی اچھی تعلیم دو، اچھی پرورش کرو، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دو. تعلیم دینے کے لازمی ہے، کیونکہ اگر آج پڑھی لکھی ماں ہوگی نا تو اس کی آنے والی نسل بھی پڑھی لکھی ہوگی. تعلیم اور پرورش دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، اور گھر کو ہمیشہ ماں چلاتی ہے. سلوٹ ہے ان بہنوں کو. اور آپ لوگوں سے بھی ایک چھوٹی سی گزارش ہے، کمنٹ باکس میں نا ان بہنوں کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی اچھا جملہ لازمی لکھیے گا. اور جن گھر میں بیٹیاں ہیں، ان گھر میں یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا تاکہ ویڈیو سے ان کو سبق حاصل ہو، غمگین نہ ہوں. اللہ کی ذات امتحان لیتی ہے. ہو سکتا ہے اگر بیٹے ہوں وہ ان میں 100 عیب ہوں، اور بیٹیاں ہوں ان میں 100 گن ہوں. آپ کبھی بھی یہ مت سوچو کہ اگر بیٹے پیدا ہو گئے تو گھر کو وہ 4 چاند لگا دیں گے. ہو سکتا ہے جو چاند لگے ہوئے ہیں ان کو بھی خاک میں ملا دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر گھر میں نیک صالح اولاد عطا کرے. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ان بیٹیوں کے بارے میں لازمی کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا. اللہ حافظ.